اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو کی سیریز میں یہ ہماری یا ایہا الذین آمنو کی تیسری آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیباتی، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیں، جو ہم نے تم کو عطا کی، جو ہم نے تم کو دیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے جس چیز کا حکم دیا وہ فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرما دی، اگر تم واقعی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس دعوے کی سچائی کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان صرف حلال چیزوں کو کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کلوا من طیباتی، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی، جیسا کہ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک تم پر حرام کر دیا مردار کو، والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کا حکم جاری فرمایا، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ تو اس کا پہلا معنی ہو گیا، لیکن اگر ہم اس کا عمومی معنی دیکھیں تو کلوا من طیبات ما رزقناکم کا معنی بنتا ہے کہ جو تمہاری آمدنی ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ رزق کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ مال و دولت ہے، وہ علم ہے، شہرت ہے، عہدہ اور منصب ہے، اولاد ہے، جو چیز بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی رزق دیا اس کو پاکیزہ طریقے سے استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تو اس کو حرام چیز میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ اور منصب دیا تو اس کو حرام میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی تو اس کو حرام میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تو اس کو کسی بھی اعتبار سے حرام میں استعمال نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان سب کو حلال طریقے سے استعمال کرو۔ طیبات کا معنی ہوتا ہے ایسی پاکیزہ چیزیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو، حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہوں اور طبیعت ان کو پسند کرتی ہو۔ اور حرام چیزیں وہ جن کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع قرار دے دیا، انہوں نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ سو فرمایا اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا اے مسلمانوں، ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے لمبا سفر کیا، گویا کہ وہ حرم کعبہ کی طرف گیا، مکہ مکرمہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اس نے سفر کیا، تھکاوٹ سے اس کا جسم چور چور ہو گیا، اس کے بال غبار آلود ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس کی وجہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا اس کا کھانا پینا حرام ہے، یا اس کا لباس حرام ہے، یا اس کی غذا حرام ہے۔ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے خرچ میں وہ کہیں نہ کہیں حرام کا شکار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔